السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سیٹ ناولس پوائنٹ۔ حاصل وفا تم ہو پہلی قسط۔ آئرہ لاؤنج میں بیٹھی مارننگ شو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں تازہ اورنج گلاس کا جوس تھا جس کا وہ وقفے وقفے سے گھونٹ بھر لیتی۔ اسی اثنا میں فلک چلی آئی۔ فلک اس کے بڑے تایا کی سب سے چھوٹی بیٹی اور اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ تم یہاں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہو؟ حد ہے ویسے، کلاس سٹارٹ ہونے میں صرف 25 منٹ باقی ہیں۔ آخر تم نے تیار کب ہونا ہے؟ فلک نے اسے اتنے ریلیکس انداز میں بیٹھے دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگی۔ کون سی کلاس؟ آئرہ نے بھویں اچکاتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بھول گئی، آج پہلی کلاس سر حسن کی ہے۔ فلک نے اسے یاد دہانی کروائی تھی۔ اب یہ کون سی بلا ہے؟ آئرہ کی بے نیازی عروج پر تھی۔ وہ یوں بیہیو کر رہی تھی جیسے پہلی بار کالج جانا ہو۔ فلک کو تپ چڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پوچھنا کہ کون سے سبجیکٹ کی بلا ہے یہ؟ وہ دانت پیستے ہوئے گویا ہوئی، ساتھ ہی ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کا والیوم کم کر دیا۔ بالکل، میں اگلا سوال یہی پوچھنے والی تھی۔ تم بہت ذہین ہو ویسے، دل کی بات جان لیتی ہو۔ وہ ڈھٹائی سے جواب دے کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ آئرہ میں بالکل سیریس ہوں، آج سر نے ٹیسٹ لینا ہے اور سر نے اسٹرکٹلی وارننگ دی تھی کہ کوئی چھٹی نہ کرے اور تمہاری وجہ سے کہیں مجھے دیر نہ ہو جائے، اس لیے پلیز ٹائم ویسٹ مت کرو اور اٹھو فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ میں حمزہ کو اٹھاتی ہوں، وہ ہمیں کالج چھوڑ کر آئے گا۔ کیونکہ زافیار بھائی تو کب کے جا چکے ہیں، فلک نے اسے منت بھرے لہجے میں کہا اور اٹھنے لگی، مگر آئرہ نے اس کا بازو تھام کر واپس بٹھا لیا۔ مس فلک، آپ بھول رہی ہیں کہ میں پچھلے 4 دن سے چھٹی پر ہوں، اس لیے میں نہ تو کسی ٹیسٹ کے بارے میں جانتی ہوں اور نہ ہی سر حسن نامی بلا سے واقف ہوں۔ اور تو اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آخر ٹیسٹ ہے کس سبجیکٹ کا۔ کائنڈلی آپ میری کنفیوژن دور کریں گی؟ وہ ہک دک بیٹھی فلک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں میں نے کل رات کو بتایا تو تھا کہ فزکس کا ٹیسٹ ہے۔ فلک نے اس کی لاپرواہی پر افسوس سے جواب دیا۔ مگر فزکس تو سر ارشد پڑھاتے ہیں اور وہ تو ایک ہفتہ پہلے کالج چھوڑ کے چلے گئے تھے نا، آئرہ نے اسے یاد دلایا۔ سر ارشد کی جگہ سر حسن جہانگیر آ چکے ہیں اور آج ان کی ہمارے ساتھ تیسری کلاس ہے اور ساتھ میں فرسٹ 3 چیپٹر کا ٹیسٹ بھی ہے۔ میں نے تمہیں رات کو میسج کر کے بتایا تو تھا کہ ٹیسٹ یاد کر لینا۔ فلک نے اس کو بتایا تو وہ حیران ہوئی۔ تم نے مجھے میسج کیا تھا، مگر کب؟ وہ اس کے میسج کا سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ ایسا تو کوئی میسج مجھے نہیں ملا تھا۔ کل رات 8:30 بجے میں نے تمہیں ٹیکسٹ کیا تھا۔ فلک کو اچھی طرح یاد تھا۔ حیرت ہے، مگر مجھے تو تمہارا کوئی میسج نہیں ملا۔ آئرہ کو تعجب ہو رہا تھا۔ فلک کہہ رہی تھی کہ اس نے میسج کیا تھا مگر آئرہ کو نہیں ملا تھا۔ حیرت کی بات تو تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آئرہ، میں نے تمہیں میسج کیا تھا، یہ دیکھو ابھی بھی میرے فون میں ہے۔ فلک نے اپنا فون آن کر کے اس کو پکڑا دیا۔ آئرہ نے کھول کر دیکھا۔ چند لمحے کے بعد وہ فلک کو گھورنے لگی۔ کیا ہوا؟ فلک کچھ پزل ہوئی۔ کبھی نہ اپنے فون میں بیلنس بھی کروا لیا کرو، وہ دانت پیس کر گویا ہوئی۔ مطلب؟ فلک نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ مطلب میسج نوٹ سینڈ ڈفر، آئرہ چیختے ہوئے بولی۔ ہائے، یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی 2 دن پہلے ہی تو لوڈ کروایا تھا، تو وہ کہاں گیا؟ فلک کو تو جیسے صدمہ لگ گیا۔ وہ تمہیں پتہ ہوگا کہ کہاں گیا، اور اب تم یہاں بیٹھ کر ٹائم ضائع نہ کرو، کالج جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ آئرہ نے اس کا دھیان واپس کھینچا۔ اور تم نہیں جاؤ گی کیا؟ فلک کو جھٹکا لگا۔ ظاہر سی بات ہے، مجھے ٹیسٹ نہیں آتا تو نہیں جاؤں گی، نہ میں نے 2-4 دن سے کوئی بک کھول کر دیکھی ہے۔ آئرہ نے کہتے ہوئے ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا، جہاں ہوسٹ کوئی نئی ڈش کی ریسیپی بتا رہی تھی۔ تو کس نے کہا تھا کہ برتھ ڈے پارٹی اٹینڈ کرتی پھرو؟ فلک کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ آئرہ اپنے ننیال میں اپنی کزن کی برتھ ڈے پارٹی پر گئی تھی۔ وہ گئی تو 1 دن کے لیے تھی، مگر وہاں سب نے روک لیا اور اس طرح وہ 4 دن برباد کرنے کے بعد آج 5واں دن بھی برباد کرنے کے چکروں میں تھی۔ اچھا، اب تانے دینے مت بیٹھ جانا، آئرہ نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ تو پھر کالج چلو نا میرے ساتھ، تمہیں سارا ٹیسٹ کروا دوں گی، پرومس، بٹ پلیز کالج چلو، تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ فلک اس کی منت کرنے لگی۔ سوری یار، میں بہت تھک گئی ہوں گھوم گھوم کر، آج پورا دن بس ریسٹ کروں گی، کل سے کالج جانا اسٹارٹ۔ وہ ایک انگڑائی لیتے ہوئے لاپرواہی سے بولی۔ اور ٹیسٹ؟ فلک نے حیرت سے پوچھا۔ جب کالج نہیں جاؤں گی تو ظاہر سی بات ہے ٹیسٹ بھی نہیں دوں گی۔ اب تم مجھ سے سوال جواب کرنے میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔
اور کالج جاؤ، کہیں میرے چکر میں تمہارا ٹیسٹ بھی مس نہ ہو جائے، آئرہ نے بے نیازی سے کہا تو فلک اسے گھورنے لگی۔ کیا شان ہے ویسے تمہاری؟ چلو خیر، کل سر حسن کی ڈانٹ کھانے کے لیے تیار ہو جانا، پہلے ہی ایک تو 4 چھٹیاں کر چکی ہو اور اوپر سے 5ویں بھی آج کرو گی، تمہاری تو خیر نہیں ہے۔ اب وہ دانت پیس کر کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ فزکس کی کلاس اسٹارٹ ہو چکی تھی مگر ابھی سر نہیں آئے تھے، ساری لڑکیاں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ آج تمہاری بہت انسلٹ ہوگی آئرہ، دیکھ لینا، کل تم نے بس پوری کلاس میں سے چھٹی کی تھی اور سر کو بہت غصہ آیا تھا۔ حجاب نے آئرہ کو خبردار کیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ اندر سے کافی خائف تھی مگر ظاہر نہ ہونے دیا، دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، نہ جانے کیا حال ہونے والا تھا۔ حجاب تم کہاں سر کھپا رہی ہو میری بہن، اس مخلوق کا تعلق ڈھیٹ ترین لوگوں کے گروپ میں سے ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو کچھ کہنے کا۔ فلک نے طنز کیا، وہ کل سے اس سے خفا تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی سر حسن کلاس میں داخل ہو گئے۔ سب لڑکیوں کی زبانوں کو ایک دم سے بریک لگا۔ آئرہ تو حیرت کے مارے بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی۔ وہ تو کسی ایجڈ سے سر جن کی عمر کم سے کم بھی 40-45 ہو ان کا تصور کر رہی تھی، مگر یہ تو بمشکل 30 کے لگ رہے تھے۔ چہرے پر چھائی کرختگی اور روب دار پرسنالٹی بھی وہ تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے اپنی پوری لائف میں اتنا پرسنالٹیڈ اور شاندار بندہ نہیں دیکھا تھا۔ وائٹ شلوار قمیض میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ سر نے کب سلام لیا اور کب گرلز کو بٹھایا جو ان کے آتے ہی احتراماً کھڑی ہوئی تھیں، وہ ان سب سے انجان تھی، بلکہ وہ تو اٹھی ہی نہیں تھی، جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آئرہ کہاں گم ہو؟ حجاب نے اسے ٹوکا تو وہ چونکی، بے تاثر نگاہوں سے حجاب کو دیکھا جس نے نظروں کے تصادم پر بھویں اچکا کر اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، آئرہ نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے مدھم سے لہجے میں کہا۔ سر حسن اب اٹینڈنس لے رہے تھے۔ آئرہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آئرہ ملک، انہوں نے پکارا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رک گئے تھے۔ یس سر، وہ مری ہوئی آواز میں بولی۔ اسٹینڈ اپ۔ ان کے چہرے پر غصہ در آیا۔ بلا کی سنجیدگی تو پہلے ہی ان کے چہرے پر تھی، اب مزید آ گئی تھی۔ آئرہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے آئرہ نے اپنی صفائی دینی چاہی۔ سر وہ میں، اس کے پاس صفائی دینے کے لیے الفاظ ختم ہو گئے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولتی۔ آپ جا سکتی ہیں، انہوں نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ساری لڑکیاں اسی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ کلاس میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سر آپ پلیز میری بات سن لیں، پہلے وہ رونے والی ہو گئی۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیا کہا ہے؟ لیو دی کلاس روم۔ آئرہ کو توقع تھی کہ وہ سر غصہ ہوں گے مگر اتنا سخت ایکشن ہوگا اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ پوری کلاس کے سامنے انسلٹ ہو رہی تھی، اس کا سر شرم کے مارے جھک گیا۔ آئرہ سر سے سوری کہو، فلک نے سرگوشی کی۔ سر آئی ایم سوری، وہ ہمت کر کے بولی، مگر سر حسن کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ آپ میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں محترمہ، مجھے لیکچر دینا ہے، آپ کی فضول باتیں سننے کا میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ باہر چلی جائیں۔ ان کی زبان کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی شعلے اگل رہی تھیں۔ سوری سر، وہ پھر بولی تو ان کی برداشت جواب دے گئی۔ گیٹ آؤٹ، وہ اتنے زور سے چلائے تھے کہ آئرہ کا دل ڈر کے مارے حلق میں آ گیا۔ اتنی تذلیل، وہ بھی سب کے سامنے، اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اب مزید کچھ کہنے اور وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ آنسو پیتی بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ سر حسن کچھ دیر بعد خود کو نارمل کر کے لیکچر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب کلاس میں سوائے ان کی آواز کے کسی کی سانس لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ فلک اور حجاب البتہ پورا لیکچر افسردہ سے بیٹھی رہی تھیں۔ ان کا دھیان بار بار بھٹک کر آئرہ کی طرف چلا جاتا تھا۔ لیکچر کا ایک لفظ بھی ان کے پلے نہیں پڑا تھا۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ دونوں لائبریری آ گئیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ وہیں کسی کونے میں بیٹھی رو رہی ہوگی۔ فلک بے حد پریشان تھی۔ وہ لائبریری آ کر اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اسے وہ کونے میں پڑے ٹیبل پر کتاب پر جھکی نظر آئی۔ فلک جانتی تھی کہ وہ رو رہی ہوگی۔ وہ دونوں اس کی طرف لپکیں۔ آئرہ، فلک نے بے چینی سے اسے پکارا۔ وہ واقعی رو رہی تھی۔ فلک اس کے ساتھ، جبکہ حجاب اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آئرہ نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ یار پاگل ہو، کیا حال بنا لیا ہے اپنا؟
فلک نے اس کے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ پھر سے رونے لگی تو وہ دونوں مزید پریشان ہو گئیں۔ آئرہ پلیز چپ ہو جاؤ، میں نے کل بولا تھا نا کہ چھٹی نہ کرو، میں تمہیں ٹیسٹ کروا دوں گی، مگر تم نہیں مانی۔ ایک تو پہلے سے ہی تمہاری 4 چھٹیاں تھیں، وہ بھی بنا کسی اپلیکیشن کے، اور اوپر سے تم نے ٹیسٹ بھی مس کر دیا۔ سر کا غصہ تو بنتا تھا نا؟ فلک اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ میری بات بھی تو سن لیتے، انہوں نے مجھے بولنے کا موقع بھی نہیں دیا اور پوری کلاس سے باہر نکال دیا، وہ سونسو کرتے ہوئے بولی۔ اوپر سے پوری کلاس کے سامنے ڈانٹ بھی دیا، پتہ ہے مجھے کتنی انسلٹ فیل ہوئی تھی، وہ معصومیت سے بولی تو ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آئرہ تم سر سے سوری بول لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بھی تمہیں کلاس میں نہ آنے دیں، مجھے تو سر کچھ ویسے ہی مینٹل لگتے ہیں، لڑکیوں سے ایسی بے رخی سے بات کرتے ہیں جیسے اگر پیار سے بات کی تو نہ جانے کیا قیامت آ جائے گی۔ حجاب منہ بنا کر بولی۔ یار اگر سر لڑکیوں سے ذرا فری ہوں تو جانتی ہو نا تم کہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ کالج کے لڑکے تو اب بھی ان کو دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں، اگر سر کسی کے ساتھ فری ہو گئے یا ہنس کے بات کر لی تو اس کا دماغ تو 7ویں آسمان پر پہنچ جائے گا نا۔ اور میرے خیال سے تو اچھا ہی کرتے ہیں سر، گرلز کالج ہے، فضول میں کوئی اسکینڈل بن جائے گا اور بیچارے بدنام ہو جائیں گے۔ فلک سر حسن سے کافی امپریس تھی، اور امپریس تو آئرہ بھی ہوئی تھی، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ سر پرماننٹ نہیں ہے، بس اتنی ہی دیر کے لیے ہیں جتنی دیر کے لیے فزکس کے نئے ٹیچر نہیں آ جاتے۔ سر میکینیکل انجینئر ہیں، پرنسپل سر کے کسی دوست کے بیٹے ہیں، سر نے ان کو اس لیے بلایا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ حجاب نے ان کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ یہ ساری باتیں اسے کلاس کی لڑکیوں سے پتہ چلی تھیں، جنہوں نے 2-3 دن میں ہی سر کا پورا شجرہ نسب معلوم کر لیا تھا۔ ویسے جو بھی ہے سر پڑھاتے تو بہت کمال کا ہیں، ایک ایک پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں، ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، اور سوال پوچھنے پر ناراض بھی نہیں ہوتے، ورنہ سر ارشد سے تو ادھر کسی نے سوال پوچھا ادھر ان کا بی پی لو ہوا، پھر ایسی معصوم شکل بنا لیتے تھے جیسے پتہ نہیں سوال پوچھنے والے نے کون سا ظلم ڈھا دیا ہو۔ فلک مسکراتے ہوئے بولی۔ حجاب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ آئرہ کا موڈ بھی کسی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا، وہ BSc سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اللہ کرے سر ہمارا یہ سال کمپلیٹ کروا کر ہی جائیں، حجاب نے دل سے دعا کی، جس پر فلک نے آمین کہا۔ آئرہ تم سر سے سوری بول لو یار۔ فلک آئرہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے یار، کہیں پھر انسلٹ نہ ہو جائے، اب میں ایسا رسک نہیں لے سکتی، وہ پریشانی سے بولی تو وہ دونوں سوچ میں پڑ گئیں۔ بات تو ایک دم صحیح تھی۔ تبھی فلک کے سیل پر بیپ ہوئی، اس نے اٹھا کر دیکھا تو GR کا میسج تھا۔ آئرہ تمہیں پرنسپل نے اپنے آفس میں بلایا ہے، اس نے میسج پڑھنے کے بعد کہا تو آئرہ کے ساتھ ساتھ حجاب بھی حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ لیکن کیوں؟ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ لگتا ہے سر حسن نے تمہاری شکایت پرنسپل سر کو لگا دی ہے، حجاب نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہائے آئرہ اب کیا ہوگا، وہ تو بہت ڈانٹیں گے، فلک فکر مند ہوئی۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے انکار کر دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایک تو پہلے ہی اتنا پنگا کھڑا کر لیا ہے 5 اکٹھی چھٹیاں کر کے، اور اب بات سننے بھی نہیں جاؤ گی تو سر تمہاری ہمیشہ کے لیے کالج سے چھٹی کر دیں گے، چپ چاپ چلی جاؤ اور جا کر بات سناؤ، فلک نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ رونے کے لیے پھر تیار ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، ایسے تو شاید تھوڑا سا ڈانٹیں گے، لیکن اگر تم نہ گئیں تو زیادہ غصہ ہوں گے، اور سر اپنے آفس میں اکیلے ہی ہوں گے، تھوڑا بہت غصہ کر بھی لیں گے تو خیر ہے، اب جاؤ جلدی، کچھ نہیں ہوتا۔ فلک نے اسے حوصلہ دلایا تو چاروں ناچار وہ کھڑی ہو گئی، دل میں درود پاک کا ورد کرتی وہ پرنسپل آفس کی طرف چلی آئی تھی۔ دروازے کو لرزتے ہاتھوں سے ہلکا سا نوک کیا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے اجازت چاہی۔ یس پلیز آ جائیے، اندر سے ان کی آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ پرنسپل سر اکیلے نہیں تھے بلکہ سر حسن بھی وہیں براجمان تھے۔ آئرہ کا رنگ فک ہوا، وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اندر چلی گئی۔ آئرہ بیٹھ جائیے، پرنسپل سر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آئرہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، وہ ہمت کر کے بیٹھ گئی۔ سر حسن نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ سر آپ نے بلایا تھا مجھے؟ آئرہ ان کو چپ پا کر گویا ہوئی۔ پرنسپل سر نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا اور بولے، آپ نے 5 چھٹیاں ایک ساتھ کی ہیں،
اگر کوئی ٹھوس وجہ ہے آپ کے پاس ان چھٹیوں کی تو بتانا پسند کریں گی؟ ان کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ آئرہ کو اے سی والے کمرے میں بھی پسینہ آ گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہاتھ بڑھا کر اسے صاف ہی کر لیتی۔ مس آئرہ، سر نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ سر حسن نے اسے سر جھکائے بیٹھے دیکھا تو کہا، تو اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ سر، وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے چھٹیاں کی ہیں۔ کافی دیر بعد اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے آہستگی سے کہا تو ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آپ کے پاس اس بات کا کوئی پروف وغیرہ ہے؟ پرنسپل سر نے تو کچھ دیر بعد پوچھا تو آئرہ ناسمجھی سے ان کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب سر؟ مطلب یہ کہ آپ کے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ آپ واقعی بیمار تھی؟ جواب سر حسن نے دیا تھا۔ آئرہ کا رنگ اڑا تھا۔ اب یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کا کیا چکر چلا رہے تھے یہ لوگ؟ بیماری کا تو بہانہ کر لیا تھا کیونکہ وہ تو اس کے اپنے ذہن کی تیار شدہ پلاننگ تھی، مگر اب یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کہاں سے آتا؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس سے صحیح طرح سے جھوٹ نہیں بولا گیا تھا اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ لوگ اس کا جھوٹ پکڑ سکتے تھے۔ اللہ جی، آج بچا لیں، بس آئندہ میری توبہ جو میں کبھی چھٹی کروں، بس آج عزت رہ جائے۔ آئرہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئیں؟ سر حسن اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ سر، گھر میں ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ، میرے پاس کل لا دوں گی۔ اس نے پھر جھوٹ کا سہارا لیا۔ اب وہاں سے باہر تو نکلنا تھا نا؟ اوکے فائن۔ پرنسپل سر نے اسے موقع دے دیا، بٹ کل مین کل۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ جی سر۔ اس کو اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی سنائی دی۔ ناؤ یو کین گو۔ انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ مرے مرے قدم اٹھاتے آفس سے باہر نکل آئی۔ کیا لگتا ہے حسن، یہ سچ بول رہی تھی یا جھوٹ؟ اس کے جانے کے بعد پرنسپل سر نے سر حسن کو مخاطب کیا جو کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ظاہر سی بات ہے جھوٹ بول رہی تھی، انہوں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تو انہوں نے ایک لمبا ہنکارا بھرا اور پھر بولے، کل سرٹیفکیٹ کہاں سے لائے گی اگر جھوٹ بول رہی ہے تو؟ جب وہ خود کو آج بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے سکتی ہے تو کل بھی کچھ نہ کچھ سوچ ہی لے گی۔ اسٹوڈنٹ کی سائیکو کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے وہ ہزاروں جھوٹ بول لیتے ہیں، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اکثر ہمارے ہاں ٹیچرز بھی ان کے جھوٹ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بولتے ہی اتنی صفائی سے ہیں کہ نہ ماننے کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سر حسن نے پیپر ویٹ کو ہاتھ سے گھماتے ہوئے کہا تو پرنسپل کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ یہ بات تو درست ہے، ویسے تمہارا کافی تجربہ ہے۔ بس سر، تجربہ تو نہیں ہے، مگر میں بھی آج سے چند سال پہلے تک اسٹوڈنٹ تھا، اور ظاہر سی بات ہے ہم بھی یہی سب کرتے تھے۔ وہ بھی مسکرائے تھے۔ ویسے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے، مگر تم نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا۔ وہ چشمہ دوبارہ لگاتے ہوئے بولے، سر، آپ کے اسٹوڈنٹ دور کو گزرے ہوئے کئی سال بیت گئے ہیں اور مجھ کو ابھی چند سال ہوئے ہیں، اور آج کل کے زمانے کے بچے ایکسٹرا تیز ہیں، ہر کام میں ان کی ہر طرح کی چالاکیاں آتی ہیں۔ سر حسن کی بات بالکل صحیح تھی، وہ ایگری ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل وہ کیا کرتی ہے، اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرے گی، دیکھ لیجئے گا۔ سر حسن مسکراتے ہوئے بولے۔ پرنسپل سر نے کچھ کہنے کی بجائے اپنی چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اچھا، میں چلتا ہوں، میری کلاس ہے۔ اب سر حسن نے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے اجازت دی تو وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئے۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی برگر اور کوک سے بھرپور انصاف کر رہی تھیں۔ آئرہ، تم نے نہیں بتایا کہ سر نے تمہیں کیا کہا تھا؟ فلک نے یاد آنے پر آئرہ سے پوچھا، جو بڑی مگن سی برگر کھا رہی تھی۔ سر نے میڈیکل سرٹیفکیٹ مانگا ہے، اس نے بڑے ریلیکس انداز میں بتایا تھا۔ تو فلک کے ساتھ حجاب بھی حیران ہوئی۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیوں مانگا ہے؟ حجاب نے کوک کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں بیمار تھی، اس لیے چھٹیاں کی تھیں، وہ نارمل سے انداز میں ان کو بتا رہی تھی۔ آر یو میڈ؟ تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ فلک کو شدید قسم کا شوق لگا تھا۔ تو اور کیا کہتی کہ میں پارٹی پر گئی تھی؟ سر نے مجھے اسی وقت کالج سے نکال دینا تھا، پیپرز نزدیک ہیں اور میں پارٹی اٹینڈ کرتی پھر رہی ہوں۔ وہ بنا شرمندہ ہوئے ڈھٹائی سے بولی۔ اور اب میڈیکل سرٹیفکیٹ کہاں سے آئے گا؟ فلک کو اس کا اتنا ریلیکس انداز بہت غصہ دلا رہا تھا۔ وہ ابھی سوچنا ہے،
اس نے اپنا برگر ختم کر لیا تھا، جبکہ ان دونوں کے ویسے ہی تھے، بمشکل ہاف بھی نہیں ہوئے تھے۔ آئرہ، تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم نے کل میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہے اور تمہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں سے اور کیسے آنا ہے؟ حد ہو گئی ہے ویسے یہ تو۔ فلک کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ یار، سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ کوئی بات نہیں، ابھی کل جمع کروانا ہے اور کل میں بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ آئرہ اتنے آرام سے بول رہی تھی کہ ان دونوں کو حیران ہونے کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا، مگر یہ اور بات تھی کہ اندر سے وہ ان دونوں سے زیادہ پریشان تھی۔ البتہ اس نے یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ اچھی بات ہے یہ تو، پھر اب بندوبست کر لو ورنہ کل شامت پکی ہے تمہاری، حجاب نے افسوس سے کہا۔ حجاب، تم اپنے بھائی سے کہو نا کہ وہ مجھے اپنے فرینڈ سے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دیں، وہ جو ڈاکٹر ہیں۔ آئرہ کو اچانک یاد آیا تو وہ فوراً بولی، جبکہ حجاب تو اچھل ہی پڑی تھی۔ دیکھو اس کا حال، اس نے فلک کو کہا۔ بھائی سے بات کرنا مطلب شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا۔ بھائی 100 سوال پوچھیں گے کہ کیوں چاہیے، کس لیے چاہیے، اور تب میں کیا کہوں گی؟ تو تم سچ بتا دینا کہ مجھے چاہیے، اس میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئرہ نے اس کو مشورہ دیا، جبکہ فلک سر تھام کے بیٹھی رہی۔ یہ نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ حجاب کسی حال میں بھی اس کام کے لیے تیار نہیں تھی۔ تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ ناراض ہوئی۔ سر حسن جہانگیر میری بینڈ بجا دیں گے اگر میں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع نہ کروایا صبح تو۔ لیکن آئرہ، حجاب کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ میری بہت انسلٹ ہوگی حجاب، پلیز کچھ کرو نا، تم دوست ہو نا، پلیز مان جاؤ نا، ورنہ کل ہونے والی عزت افزائی کے بعد میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ آئرہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ چپ کرو ڈرامہ کوئن۔ حجاب نے اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ تو پھر میں پکا سمجھوں تم بات کرو گی نا اپنے بھائی سے؟ آئرہ نے آس بھری نظروں سے اس سے پوچھا۔ یار، تم اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مرواؤ گی؟ ڈرپوک سی حجاب کے لیے یہ جان جوکھوں میں ڈالنے کے برابر تھا۔ اچھا چلو جاؤ، کال کر کے پوچھو ابھی اپنے بھائی سے۔ آئرہ نے اس کو اٹھایا، مگر آئرہ وہ ابھی بھی ڈر رہی تھی۔ ارے جلدی جاؤ نا، ڈرامے نہ کرو۔ اب آئرہ نے فون اس کے ہاتھ میں تھمایا اور ذرا سائڈ پر چلی گئی۔ تم کتنی بدتمیز ہو ویسے، بیچاری حجاب کو کس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ فلک کو حجاب کے لیے افسوس ہوا۔ آئرہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور حجاب کا برگر اٹھا کر کھانے لگی۔ فلک نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد حجاب واپس آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ آئرہ کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ بھائی مان گئے ہیں، مگر انہوں نے بہت ڈانٹا ہے مجھے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو آئرہ ایک دم خوش ہو گئی۔ تھینک گاڈ، یہ مسئلہ تو حل ہوا نا۔ وہ اندر سے بھی ریلیکس ہو گئی تھی۔ ہاں، مگر بھائی نے کہا ہے کہ خود جا کر بنوا لینا کیونکہ وہ بہت بزی ہیں۔ البتہ وہ کال کر کے بتا دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، کالج سے چھٹی ہوگی تو گھر جانے سے پہلے یہ کام بھی کر لیں گے، اس نے کہا تو حجاب خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی تھی۔